موضوع الدرس فی تخلیق الانسان موضوع الدرس فی تخلیق الانسان وتقویم الانسان فی احسن تقویم سورۃ والتین تفسیر ابن کثیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين سورۃ والتین جو ہے یہ بھی سورۃ مکیہ ہے، جیسا کہ الحمدللہ پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ جو سورتیں یا جو آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے قبل اتری ہیں وہ سب مکیہ ہیں، چاہے وہ کسی جگہ بھی اتری، اور جو صورتیں اور آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ سب مدنیہ ہیں، چاہے وہ کسی جگہ پر بھی اتری۔ اب جیسے مثلا یوں سمجھ لیں کہ سورۃ والمرسلات جو ہے وہ مینا میں اتری ہے، مینا تو مکہ ہے، حرم ہے، لیکن مکی وہ مدنیہ ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت عرفات میں اتری ہے، تو عرفات جو ہے بالکل حرم کے قریب ہے، یہ نہیں مکے کے حدود میں ہے، حرم کے حدود میں نہیں لیکن مکہ شہر کے حدود میں، لیکن پھر بھی وہ آیات مدنیہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو ہجرت سے قبل اترے وہ مکیہ ہے، جو ہجرت کے بعد اترے وہ مدنی ہے۔ تو یہ بھی ان صورتوں میں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے اترے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کی قسم کھائی، ایک تو تین، زیتون، طور سینین وہذا البلد الامین، یہ 4 چیزیں ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ مخلوق کو اللہ کے نام کے سوا کسی چیز کی قسم کھانا جو ہے جائز نہیں، یعنی کوئی انسان اللہ کے نام کے بجائے کسی بزرگ کی قسم کھائے یا کسی پیر کی قسم کھائے یا کسی پیر کے آستان کی قسم کھائے یا بچے کے سر کی قسم کھائے یا اپنے آنکھوں کی قسم کھائے تو یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، کفر ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، اور ایک روایت میں ہے فقد اشرک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم کھائے اس نے کفر کیا۔ تو اللہ نہ کرے، پہلے تو آدمی کو قسم نہیں کھانی چاہیے،
اور اگر قسم کھانی ہو تو پھر اللہ کی ہوگی، واللہ باللہ تاللہ، صرف اللہ کے نام کی، اس کی صفات کی، اس کی ذات کی قسم کھانی۔ اور یہ بھی لوگوں میں ایک غلط بات مشہور ہے کہ جی قسم سچی کھاؤ یا بری غلط کھاؤ وہ نقصان دیتی ہے، یہ بے وقوفی کی بات۔ اگر آپ حق بجانے میں تو آپ قسم کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حق پہ کون ہوگا؟ کئی مقام پہ حضور نے قسم کھائی، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ نے بھی قسم کھائی۔ معنی یہ ہے کہ جھوٹی قسم نہ کھاؤ، جھوٹی قسم جو ہے وہ گناہ ہے۔ اور اس لیے قسم نہ کھاؤ کہ کسی مسلمان کو دھوکہ دو، وہ بہت بڑا گناہ۔ اچھا، اسی طرح لوگوں کے دماغ میں ایک اور غلط مسئلہ بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں قسم کھا لیں گے تو کفارہ دے دیں گے، یہ بھی غلط بات ہے۔ جھوٹی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، وہ تو گناہ ہے۔ شہادت زور جو ہے اس کو تو اللہ نے شرک کے بعد شمار کیا، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم اگر جھوٹی قسم کھا رہے ہو تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، اس کا حل یہ ہے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ کفارہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ تم غلطی سے کسی جائز کام کے نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھے، اس کے لیے حکم ہے کہ کفارہ ادا کرو۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی شربت پینے کا قسم کھا لی کہ میں نہیں پیوں گا، اور بعض روایات میں ہے کہ اپنے اوپر حرام فرما لیا، تو اللہ کے حلال کو تو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ جس چیز کو اللہ حلال کرے اس کو پیغمبر تو مانا ہے کہ قسم کھا لی کہ میرے لیے یا نہ پینا حرام ہے، یہ نہیں کہ چیز حرام ہے، بات سمجھا کرو، وہ تو حلال ہے، اس کو کون حرام کر سکتا ہے؟ تو اس لیے پھر اللہ نے حکم دیا تھا کہ بھئی اس کا کفارہ۔ اور جیسے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں مہمان آئے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ وہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، دن بھی رات بھی، عشاء کے بعد بھی، حتیٰ کہ حضور جب آرام کے لیے گھر چلے جاتے تو ابو بکر بھی اپنے گھر چلے جاتے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ دیر ہو گئی، گھر میں مہمان تھے، لیکن حضور کی صحبت تو نہیں چھوڑی جا سکتی۔ تو جب حضرت ابو بکر گھر گئے تو پوچھا کہ مہمانوں کو کھانا دے دیا؟ تو گھر والی نے کہا کہ حضرت ہم نے تو کھانا بھجوایا ہے، لیکن مہمان کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھائیں گے جب تک ابو بکر نہیں آئے۔ اب ہمارا کیا قصور ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا واللہ لا آکل، مجھے خدا کی قسم میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ کیا بات ہے کہ میں نہ آؤں تو مہمان کھانا نہ کھائیں؟ اب بیوی بیچاری بیٹھی، اس نے کہا کہ واللہ لا آکل، ابو بکر اگر تم نہیں کھاتے مجھے بھی اللہ کی قسم میں بھی نہیں کھاؤں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال گزرا، آپ نے فرمایا ابھی میں نے تو قسم کھا لی، تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، مہمان بھی نہیں کھائیں گے، گھر والے بھی نہیں کھائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ میں قسم توڑ دیتا ہوں۔ تو حضرت صدیق نے فرمایا اچھا کھانا لے آؤ۔ تو آپ نے جا کے کھانا کھایا، مہمانوں نے بھی کھانا کھایا، گھر والوں نے بھی کھانا کھایا۔ تو اس کے بعد حضرت صدیق نے حضور سے مسئلہ پوچھا تھا، آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، یہ کیا قسم ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا؟ تم نے بہت اچھا کیا، اب اس کا کفارہ ادا کر۔ تو کفارہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اطعام 10 مساکین، کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ۔
یا اگر تمہارے پاس اتنا پیسے نہیں ہیں تو پھر 3 روزے رکھو، پھر اس قسم کا کفارہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ جھوٹی قسم کا کوئی کفارہ ہوتا ہے، جھوٹی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو جس چیز کی قسم کھائیں اس کی مرضی ہے، وہ تو خالق ہے نا۔ اس لیے اللہ پاک نے، آپ نے پڑھا ہے نا پہلے کسی فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ نے دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، جیسے اس سے پہلے فرمایا تھا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، جو دنیا میں نظر مادہ پیدا ہوئی مخلوق ان سب کی بھی اللہ نے قسم کھائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والنجم اذا ہوا، مجھے اس ستارے کی قسم۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی قسم فرمائی، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہاں 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، 2 درخت ہیں اور 2 مقامات ہیں۔ اب علماء فرماتی ہیں کہ والتین والزیتون سے مراد کیا ہے، کیا چیز ہے 3 زیتون؟ بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ شہر کا نام ہے، وہ فرماتی ہیں شام کا شہر جو ہے اس کا نام تین ہے، اور شام بیت المقدس کا نام جو ہے وہ زیتون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 شہروں کی قسم کھائی ہے۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ 2 پہاڑوں کا نام ہے، ایک پہاڑ کا نام زیتون ہے اور ایک پہاڑ کا نام جو ہے تین ہے، کیونکہ پہاڑوں کے بھی نام ہوتے ہیں، جیسے جبل ابی قبیس ہے، جیسے جبل احد ہے، اسی طرح سے جبل سبیر ہے، تو پہاڑوں کے بھی نام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جبل زیتا ہے، جبل طور زیتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 اور زیتون سے مراد جو ہے 2 پہاڑ ہیں۔ اور اکثر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے اس چیز کی قسم کھائی ہے جو ہم سب جانتے ہیں، والتین، انجیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انجیر جو ہے نا یہ عجیب نعمت ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتے اہدیہ طبق الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال فکلوہ لو قلت فاکہۃ من الجنۃ لقلت ہذہ، حضور کی خدمت میں ایک طبق جو ہے کسی نے انجیر کا بھیجا، حضور نے سارے صحابہ کو فرمایا کھاؤ بھائی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہتا کہ جنت کا کوئی پھل ہے تو میں کہتا یہی پھل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بغیر کسی گٹھلی کے پیدا فرمایا ہے۔ ہر چیز پہ آپ غور کریں، اب بادام ہے لیکن چھلکا نہیں کھا سکتے، اندر سے گری نکالیں گے، اور اسی طرح آپ دیکھیں خربوزہ ہے، تربوز ہے، آپ اوپر کا چھلکا نہیں کھا سکتے، اندر سے گودا نکالیں گے، اور اسی طرح دیکھیں کھجور ہے، آپ اوپر کا حصہ کھائیں گے لیکن اندر گٹھلی ہے، تو یہ واحد پھل ہے جس میں نہ گٹھلی ہے نہ چھلکا ہے، سارے کا سارا کھایا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ گویا کہ جنت کا پھل ہے، کہ جنت کے پھلوں کے اندر بھی کوئی گٹھلی نہیں ہوگی۔ اس لیے فرماتے ہیں والتین، اور علماء نے تو بڑی کتابیں لکھی، بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ یہ تین جو ہے، انجیر جو ہے، یہ اتنی بیماریوں کو فائدہ دیتا ہے کہ اگر آپ پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹ کی بیماریوں کا اکثیر علاج جو ہے وہ 3 ہے، اور بواسیر کا اکثیر علاج جو ہے وہ 3 ہے، اور انہوں نے کہا کہ گردوں کو صفائی کے لیے سب سے بہتر چیز جو ہے وہ 3 ہے۔ بڑے بڑے علماء نے اس پہ ریسرچ کی اور نے کہا اور پھر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سریع الہضم ہے، خود بھی ہضم ہوتا ہے اور باقی چیزوں کو بھی ہضم کرنے والا ہے، اور نقل سے ایک بیماری ہوتی ہے، انہوں نے فرمایا اس کا تو علاج ہی 3 ہے۔ تو اس لیے علماء نے جو لوگ علاج بالاغذیہ، علاج جو ہے غذا کے ساتھ کرتے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، تو انہوں نے اس پر بھی کتابیں لکھی ہیں کہ 3 میں کتنے فوائد ہیں۔
اچھا پھر خدا کی شان دیکھو، ساری دنیا کے پھلوں پہ نظر ڈالو، مثلا آج کل آم کا موسم ہے، اچھا آم اگر ایک دفعہ اپنی جگہ سے ٹوٹ گیا یا توڑ لیا گیا دوبارہ نہیں لگے گا، اگلے سال لگے گا۔ اسی طرح آپ نے کھجور توڑ لی ہے تو کھجور اگلے سال لگے گی۔ یہ صرف 3 ہے جو توڑ لو تو پھر لگ جائے گا، 1 سال میں کئی دفعہ لگ جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی صفت جو ہے 3 کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں۔ اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ 3 کا ایک ایسا یعنی انجیر کا جو پھل ہے اتنا اونچا درخت بھی نہیں ہے کہ آپ کو جناب درخت پہ چڑھنا پڑے، کھڑے کھڑے توڑ لیں، یعنی جس کا لینا بھی سہل ہے اور جس کا استعمال جو ہے وہ بھی سہل ہے۔ اور دوسروں نے فرمایا کہ یہ ایسا پھل ہے جو سبز تازہ بھی کھایا جاتا ہے اور سوکھا بھی کھایا جاتا ہے۔ اس لیے بہت سارے ملک جو ہیں جیسے ترکی کا ملک ہے، شام کا ملک ہے، ان کی تو غذا کا جزو اعظم جو ہے وہ یہ انجیر ہوتا ہے، وہ ہر حال میں انجیر ساتھ رکھتے ہیں، اگر سبز نہ ملے تو خشک بھی کھا لیں گے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ چونکہ کثیر المنافع ہے، اس کے منافع بہت زیادہ تھے، تو اس لیے اللہ نے قسم کھائی، فرمایا والتین۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قیامت جو جنت کے اندر جب آدم علیہ السلام تھے، شیطان کے وسوسے میں آ کے آپ اس درخت کا پھل چکھ بیٹھے، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا لباس جو تھا وہ اتر گیا۔ اب جب لباس اترا تو پیغمبر بڑے شرمندہ کھڑے ہیں کہ کیا کریں، بغیر فتفق یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو انہوں نے جنت کے درختوں کے پتے توڑے، تو کہتے ہیں اس میں بھی یہ 3 کے پتے شامل ہیں کہ انجیر کے پتے بھی بڑے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی لے لے کے آپ اپنے بدن پہ لگاتے رہے۔ تو انہوں نے کہا یہ شرف جو ہے اس کو بھی حاصل ہے، اور جب جنت سے اترے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام وہی پتے جنت سے نیچے لائے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اس کو فاکہۃ الجنہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی گویا کہ یہ جنت کا پھل ہے، حضرت آدم علیہ السلام جیسے آئے تو یہ بھی آیا۔ تو اسی علماء فرماتے ہیں والتین والزیتون، اور زیتون جو ہے زیتون کا پھل وہ بھی آپ دیکھیں کچا بھی کھایا جاتا ہے، پکا بھی کھایا جاتا ہے، اچار بنا کے بھی کھایا جاتا ہے، اس کا تیل نکال کے بھی کھایا جاتا ہے۔ اور یہ ایسی نعمت ہے زیتون کہ اللہ نے اس میں اتنی فائدے رکھے ہیں کہ اگر آدمی روزانہ صبح نہار منہ ناشتے سے پہلے 1 چمچ زیتون، لیکن شرط ہے کہ زیتون خالص ہو، یہ کیمیکل والا نہ ہو جو ڈبے میں بکتا ہے، زیتون وہ ہو جو اسارے سے خود نکالتے ہیں، وہ زیتون ہوتا ہے۔ اور اس دفعہ خدا کی شان یہ ہے کہ اس دنیا میں پہلے یہ 3 جو ہے شام سے آتا تھا، لبنان سے آتا تھا زیتون، بیروت سے آتا تھا اور اٹالین سے آتا تھا، اب سب سے دنیا میں بہتر زیتون جو ہے وہ سعودی عرب کا، اور اسی طرح صبح کو اور اسی طرح شام کو۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کئی بیماریاں جیسے جوڑوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، پیٹ میں خرابیاں ہیں، اچھا کولسٹرول تمہارا بڑھ رہا ہے، یہ واحد تیل ہے جو پینے سے کولسٹرول کو ختم کرتا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھو، کولسٹرول 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اچھا ہوتا ہے ایک برا ہوتا ہے، یہ برے کو ختم کرتا ہے، اچھے کو بڑھاتا ہے۔ یعنی یہ صفت جو ہے صرف زیتون کے اندر ہے کہ باوجود تیل ہے، زیتون کا تیل ہے، لیکن اس کے بڑھنے سے، حالانکہ ہر تیل ہر گھی جو ہے وہ کولسٹرول بڑھائے گا لیکن یہ کم کرے گا۔ اور اسی طرح بلڈ پریشر جن کا ہائی ہوتا ہے ان کے لیے بھی اکثیر علاج۔ اچھا میرا اپنا ایک تجربہ ہے، مجھے تکلیف ہو گئی 2 سال پہلے کی بات، اور ایام حج میں تکلیف ہو گئی۔ اللہ معاف فرمائے کہ سیاہ بالکل خالص سیاہ جو ہے، براز جو ہے پخانہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹروں سے رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ایک جرثومہ ہوتا ہے، ایچ پیلوری اس کو کہتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہے۔
انہوں نے بولو براز دونوں ٹیسٹ کیے اور نکل آیا ابھی ایچ پلوری ہے۔ اچھا، اس کا علاج اتنا ڈاکٹروں کے پاس سخت ہے کہ وہ ٹرپل تھراپی دیتے ہیں، یعنی 3 اینٹی بایوٹک بیک وقت کھلاتے ہیں، اور وہ بھی ہر اینٹی بایوٹک 5 دن کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جناب، یہ 7 دن کے لیے، اور ٹرپل تھراپی یعنی 3 اینٹی بایوٹک کٹھے کھاؤ۔ وہ میں نے کھائے مجبور ہو کے، پھر ٹیسٹ کرایا، پھر ایچ پلوری موجود ہے۔ میں نے پھر اور ڈاکٹروں سے رجوع کیا کہ بھئی اور ٹرپل تھراپی بھی ہو گئی، خدا کے بندے اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی ایک دفعہ پھر آپ کو لینی پڑے گی، یہ بڑا سخت چیز ہے، یہ جرثومہ جو ہے مرتا نہیں۔ بہرحال میں نے جناب پھر بھی کر دی، پھر ٹیسٹ کرایا، پھر ایچ پلوری موجود۔ پھر ایک میرے اور بڑے دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ انٹرنیشنل فیم کے ڈاکٹر ہیں اسی پیٹ کی چیز کے، انہوں نے کہا مکی صاحب آپ بھول جائیں کہ آپ کو ہے نہیں ہے، آپ بھول جائیں۔ آپ کے ملک میں انہوں نے کہا سعودی عرب میں تو یہ 65% آدمی کے ہیں، ہر بندے کی جس کا ٹیسٹ کراؤ گے ایچ پلوری نکلے گا۔ ان کا یہاں کے پانی میں اثرات ہیں، اس لیے یہ ہے آپ نے دوائی لے لی ہے، 1 دفعہ کے بجائے 2 دفعہ لے لی، اب وہ کوئی برے اثرات آپ پر نہیں مرتب کر سکتا، ورنہ اس سے السر ہو جاتے ہیں، معدے میں زخم ہو جاتے ہیں، بڑی خبیث چیز ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں اس نے لکھا کہ زیتون جو ہے، زیتون کا تیل جو ہے، یہ تمام پیٹ کے جراثیم کو ختم کرنے والا ہے، اور اس نے یہ وضاحت کی کہ ایچ پلوری کا علاج ہی صرف زیتون کا تیل ہے۔ میں نے کہا بھی اللہ نے کتاب میرے لیے بھیجی ہوگی، نہیں چھپ کے ہے، کسی دوست کسی عالم نے تحقیق کی ہے، زیتون پہ ہندوستان کے عالم ہیں، انہوں نے کتاب کا نام بھی زیتون ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے، خود بھی عالم ہے، اس نے تحقیق کی، ندوہ کے علماء میں سے ہیں۔ میں نے جناب پھر وہ پابندی سے زیتون کا تیل منگوایا سارے کا، اور اس کے بعد وہ پینا شروع کیا۔ 15 دن کے بعد پھر ٹیسٹ کرایا، انہوں نے کہا جی کوئی ایچ پلوری نہیں، ختم، سب ٹھیک ہو۔ یعنی جہاں ٹرپل تھراپی 3 اینٹی بایوٹک اثر نہیں کر سکے زیتون نے سے، اسی طرح ہمارے اپنے قریب کے ملاقوں کے نوابزادہ تھے، ساری دنیا ان کا نام جانتی ہے، نصر اللہ خان، نوابزادہ نصر اللہ، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے لوگ تھے، ختم نبوت میں ان کے بڑے خدمات ہیں، بوڑھے ہو گئے، ان کا چہرہ ہمیشہ سے گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہوتا تھا، کمزور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، لیکن چہرے پہ رونق وہی رہی، موت تک وہی رہی۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا نواب صاحب کوئی سونے کا کشتہ کھاتے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے کہ نہیں بیٹا میں زیتون پیتا ہوں، میری عادت ہے کہ نہار ہوں 1 چمچہ بڑا کھانے والا، اور رات کو سوتے ہوئے 1 بڑا چمچہ کھانے والا جو ہے زیتون پیتا ہوں، یہ میری زندگی کا معمول ہے، اس کی یہ برکات ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ اس لیے اللہ نے اگر کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو اس میں حکمتیں بھی تو ہیں۔ ایک آدمی کتابوں میں تاریخ میں آتا ہے کہ شدید بیمار ہو گیا، اس نے بڑی کوشش کی، علاج کرائے، ٹھیک نہ ہوا، تو اللہ سے روتے روتے دعا مانگی، سو گیا۔ خواب میں اس کو بزرگ نے کہا کہ فَأَقُلِ اللَّامَيْنَ تُشْفَى، کہ 2 لام کھاؤ تمہیں شفا ہو جائے گی۔ اب اس آدمی نے خواب تو دیکھ رہی ہوں، 2 لام کیسے کھاؤں، لام لکھ کے کھا لوں، کیا کروں؟ حضرت محمد ابن سیرین کا زمانہ تھا، جو تعبیر الرؤیا میں وقت کے امام تھے، وہ ان کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ حضرت میں شدید بیمار ہوں، اور حکیموں نے، اطباء نے مجھے لا علاج کر دیا ہے، میں اللہ کے آگے روتے روتے سو گیا، 2 رکعت پڑھی، دعا مانگی، سو گیا، مجھے خواب میں یہ کہا گیا کہ
فَأَكُلِ اللَّامَيْن تُشْفَى، 2 لام کھاؤ تمہیں شفا ہو جائے گی۔ تو محمد بن سیرین نے فرمایا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہی حکم فرمایا کہ زیتون کھاؤ، زیتون کا پھل بھی کھاؤ، زیتون کا تیل بھی پیو، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا زیتون کے بارے میں زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، تو 2 لام اسی کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی علماء کا کام ہوتا ہے، ہر چیز میں ان کی نظر ہوتی ہے قرآن و حدیث میں۔ انہوں نے فرمایا خود قرآن میں موجود ہے نا کہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، 2 لام ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ ان کے بعد یہ کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ، انہوں نے کھایا اور ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو اس میں کروڑوں حکمتیں ہوتی ہیں، اس میں کروڑوں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں حکم ہے، اسرار ہے، اس میں اشارات ہیں، اس کے اندر اتنے منافع ہیں کہ آدمی شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن کو فرمایا یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، ہدی و رحمہ، اور فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ شفا بھی ہے، اور قرآن موعظہ بھی ہے، قرآن عبرت بھی ہے، قرآن ذکر بھی ہے، قرآن ذکر بھی ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک پر اگر اللہ تبارک و تعالی پڑھنے کی اور اس میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ نے ایک ایک آیت میں کتنے موتی چھپا کے رکھے ہوئے۔ ایسے فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِین، علماء فرماتے ہیں کہ طور سینین سے مراد وہ طور سینین جبل ہے جس جبل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا آپ کو اور آپ نے وہی 40 راتیں گزاری تھی، تو وہ طور سینین ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہاں آ کے آپ روزہ بھی رکھیں، اعتکاف بھی کریں۔ 30 راتیں گزر گئی تو حکم دیا کہ نہیں 10 راتیں اور بڑھا دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کی، روزے رکھے، اعتکاف کیے، اللہ پاک نے اپنے کلام سے مشرف فرمایا۔ اسی لیے بعض علماء آپ دیکھیں نا تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں چلا لگاؤ چلا لگاؤ، ایسے نہیں کہتے، وہ اسی قرآن کی آیت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو چلا لگوایا ہے نا، 30 دن نہیں بٹھایا، 50 دن نہیں بٹھایا، تو کوئی وجہ تو تھی نا۔ وہ کہتے ہیں کوئی حکمت تو تھی نا اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی حکم دیا کہ وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اللہ نے کسی نبی کو نبوت نہیں دی جب تک کہ وہ 40 سال کو نہ پہنچے، 40 کے بعد نبوت ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جو میری مسجد میں مدینہ منورہ میں آ کے 40 نمازیں پڑھے اور اس کی ایک نماز بھی نہ چھوٹے، جماعت نہ چھوٹے، تکبیر تحریمہ نہ چھوٹے، اللہ اس کو جہنم سے اور نفاق سے بری کر دیتی ہیں، تو وہاں بھی 40 کا حکم ہے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث میں ہے جو بندہ 40 حدیثیں یاد کر لے اللہ قیامت میں اس کو علماء کی صف میں اٹھائیں گے، وہاں بھی 40 کا عدد مراد ہے۔ اور اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ انسان پہ جو ادوار گزرتے ہیں کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے پھر وہ رحم میں جاتا ہے، فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اللہ ماں باپ دونوں کے پانی کو عورت کے رحم میں جمع کر دیتی ہیں، اب نطفہ ہے، پھر اس کے بعد ثم خلقنا النطفة علقة، پھر جوں کی شکل اختیار کرتا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما
ثم انشأناه خلقا آخر. علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن تک نطفہ ہوتا ہے، 40 دن کے بعد علقہ بنتا ہے، 40 دن کے بعد مضغہ بنتا ہے، 40 دن کے بعد گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس کے اندر نفخ روح ہوتی ہے. تو اس سے بھی ان علماء نے استدلال فرمایا کہ بھی 40 دن محنت کرنے سے تبدیلی آئے گی. جیسے نطفہ حلقے میں بدل گیا، حلقہ مضغے میں بدل گیا، تو اس کا معنی ہے اگر اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں نکلے گا، 40 دن عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا اور نوافل کا خیال کرے گا، تہجد کا خیال کرے گا، اشراق کا خیال کرے گا اور ہر وقت اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری کرے گا تو لازماً تبدیلی آئے گی. اور واقعہ بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لاکھوں نہیں کروڑوں انسان تبدیل ہو گئے، کتنے بے نمازی بن گئے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی شراب میں گزاری ہے، شراب چھوٹ گیا، داڑیاں سنت کے مطابق، پگڑی سنت کے مطابق، لباس سنت کے مطابق. باقی یہ کہنا بھی ان میں بدعات بھی ہیں. تو میرا بھائی ہر بات میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہر جماعت میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہر صاحب علم آدمی کے بارے میں بھی ہوتا ہے، کئی باتوں میں اس کو بھی غلطیاں لگتی ہیں. تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ ساری اچھائیوں کو چھوڑ کے ہم صرف غلطیاں ہی گنتے رہیں، یہ غلط بات ہوتی ہے. ہاں یہ بہتر ہے کہ اگر چاہیں تو آپ علماء اس کی اصلاح کریں کہ یہ چیز غلط ہے، اس کا علاج کرو، یہ تمہارے اندر کمی ہے، اس کو پورا کرو، یا اس کام کو سر انجام دینے کا یہ طریقہ کار اختیار. ایسی کوئی بات نہیں. لیکن بہرحال ہر عالم ہو یا جماعت ہو یا مبلغ ہو یا خطیب ہو، اس کی اللہ کے ہاں مقبولیت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی صحبت میں تیرے اندر تبدیلی آئے، اس کی صحبت کے اندر تیرا عقیدہ ٹھیک ہو، اس کی صحبت کے اندر تیرا عمل ٹھیک ہو. تو سمجھو الحمدللہ یہ بندہ واقعی اللہ کے لیے درس دیتا ہے، اللہ کے لیے تبلیغ کرتا ہے، اللہ کے لیے بات کہتا ہے. اور اگر دنیا کی طلب ہوگی تو مجمع کروڑوں کا ہو جائے گا، فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوگا. مجمع تو گانے پر بھی اکٹھا ہو جاتا ہے، مجمع تو کرکٹ دیکھنے کے لیے بھی اکٹھا ہو جاتا ہے، مجمع تو کوئی میچ دیکھنا ہو اس کے لیے بھی اکٹھا ہو جاتا ہے، مجمع تو فٹ بال کے لیے بھی اکٹھا ہو جاتا ہے. مجمع کی کیا بات یہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے. وہ مشرک تھا موحد بن گیا، وہ بدعتی تھا سنت میں آ گیا. اگر اس میں تبدیلی آئی ہے تو پھر معنی یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہنے والے کے دل میں یہی وجہ تھی کہ پہلے بزرگ جو تھے نا، ان کی صحبت میں ایک دن میں سینکڑوں لوگوں کی تبدیلی ہو جاتی تھی. میرے اپنے نانا مرحوم تھے، میری والدہ کے جو والد تھے، بہت بڑے علماء میں سے تھے، اور اللہ نے ان کی زبان میں ایسا اثر دیا تھا. وہ تو مدرسے میں پڑھاتے تھے، صرف جمعرات یا جمعہ جاتے تھے تقریر کرنے کے لیے. کہیں جلسہ ہوتا تو جمعرات اور جمعہ 2 دن جاتے تھے. تو جہاں جلسہ ہوتا اور حضرت تقریر فرماتے 100-200 آدمی کھڑے ہو کے گناہوں سے توبہ کرتے. کہیں چور کھڑے ہیں، کہیں ڈاکو کھڑے ہیں، کہیں کچھ کھڑے ہیں، سب توبہ کر رہے ہیں. اتنا تبدیلی آتی تھی کہ تقریر میں 100 بندہ کھڑا ہو گیا. اور جس نے توبہ کی وہ توبہ پہ قائم رہا، یہ نہیں کہ وقتی توبہ کر لی. تو یہ اللہ والوں کی زبان میں اثر ہوتا ہے، اس کے برکات ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں قبولیت کی نشانی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے بعض علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور علمی کتابیں ہیں، ان میں علم ہے، محنت کی ہے، لیکن ایک ایڈیشن کے بعد ملتی نہیں، پتہ نہیں کہاں گئی، کسی نے پڑھا ہی نہیں. اور بعض کتابیں ایسی عام کتابیں، عام سادہ کتابیں ہیں، سادہ باتیں ہیں، سادہ کہانیاں ہیں، لیکن اللہ کے یہاں مقبول ہے کہ ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. تو معنی یہ ہے کہ اس کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے. اور جو رہ گئی معنی یہ ہے کہ اس کی قبولیت اللہ کے ہاں نہیں ہوئی. اللہ قبول فرمائے تو بات آگے بڑھے نا، اگر اللہ ہی قبول نہ فرمائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر بعض کتابیں ایسی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبانوں میں ترجمے ہو رہے ہیں، حالانکہ فضائل پر کتابیں ہیں، کوئی اتنی اس میں علمی تحقیق بھی نہیں ہے، کوئی اس میں علمی کاوش بھی نہیں ہے، حدیث مبارک نقل کی گئی ہیں فضیلت کی، لیکن اللہ کے ہاں وہ مقبول ہیں، اللہ نے ان کو قبول فرما لیا ہے. تو
اس لیے اللہ نے قسم کھائی، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین، مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اور یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ یاد رکھو اللہ نے جس مکان کو عزت بخشی ہے وہ مکین کی وجہ سے ہے۔ طور سین کو عزت بخشی تو موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا، اور مسجد اقصی کو عزت بخشی تو حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کو بٹھا دیا، اور مکے کو عزت بخشی تو ابراہیم الخلیل اور حضرت محمد مصطفیٰ کو بٹھا دیا۔ کوئی وجہ ہوتی ہے اس کے مقبول ہونے کی، اس جگہ کے اللہ کے ہاں۔ اب دیکھو نا دنیا میں کئی پہاڑ ہیں، لیکن ایک جاہل بھی جانتا ہے کہ یہ جبل احد ایک پہاڑ ہے مدینہ شریف میں، وہاں ضرور جانا۔ ایک عام جٹ بھی جانتا ہے جبل احد کیا۔ اچھا ایک عام جٹ بھی کہتے ہیں جی وہ غار حرا پہ گئے تھے آپ، وہ جبل نور ہے غار حرا، اور اس کو پتہ نہیں جبل نور کس کو کہتے ہیں، لیکن کہتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ وہاں سے نور نبوت آیا اور نور قرآن آیا، تو قیامت تک اس کا ذکر ہے۔ اس لیے فرمایا وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے فرمایا مجھے اس امن والے شہر کی قسم ہے، یعنی مکہ ہے، حرمن آمنن، یہ حرم ہے، یہ امن والا ہے، یہاں قاتل کو بھی نہیں پکڑا جاتا تھا، جانور کو بھی نہیں چھیڑا جاتا تھا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا من دخلہ کان آمنا، جو اس میں ایمان سے داخل ہوگا وہ امن میں آ گیا۔ کیا مانا دنیا میں بھی امن ملے گا اور جہنم کے عذاب سے بھی امن ملے گا۔ تو یہ واحد شہر ہے جس بلد کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ کہیں فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام کعبہ رکھا ہے، اللہ نے فرمایا ہادیم بالغ الکعبۃ، اور کہیں اللہ نے مسجد الحرام رکھا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور کہیں ام القرى لتنذر ام القرى ومن حولها، اور کہیں اللہ نے فرمایا میرا مدنی مجھے اس شہر کی قسم ہے، وہ شہر جہاں آپ ہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو اللہ پاک نے اس کی بھی قسم کھائی چار چیزوں کی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ والتین ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ والزیتون، اور تیسری چیز طور سینین ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، ایک قسم ہے، اور جہاں قسم ہوگی جواب قسم ہوگا، مقسم علیہ ہوگا تو آگے قسم کا جواب ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ کوئی آدمی قبرستان میں جا کے قرآن پڑھے، ایک ہے قبروں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا، یہ منع ہے۔ ویسے آپ قبرستان سے پڑھ رہے تھے، گزر رہے تھے، آپ نے سلام کیا اور قرآن پڑھا، دعا مانگی اللہ ان کو ثواب عطا فرما، وہ جائز ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے ایک رسم بنا رکھی ہے کہ وہاں قبر پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہ منع ہے۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ سب کو اور اس آپ کے بیٹے کو بھی شفا عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں اور ہر بیمار کی بیماری دور کرنے والے ہیں۔ اذا مرضت فهو یشفین، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا اللہ دیتے ہیں۔ اور تم تو شفا کے گھر میں آ کے بیٹھے ہوئے اللہ کے بندے، زمزم کا پانی لو اور یقین کے ساتھ ہر نماز کے بعد اس کو پلاؤ، زمزم کے پانی سے غسل کرواؤ، زمزم کا پانی بدن پہ ڈالو، زمزم کا پانی اس بیماری والی جگہ پہ لگاؤ، اور اللہ سے دعا کرو تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت جلدی، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ انقلاب آ جائے گا۔ میں نے کئی لوگ ہیں جن کو میں نے بتلایا کینسر کے بیمار آئے اور بیٹھ گئے ڈیرا لگا کے،
اور 40 دن تک صبح شام رات دن ہر نماز میں پانی پینا، نہانا، غسل کرنا، کپڑوں پہ ڈالنا، اللہ کی رحمت سے کینسر اڑ گئے، جا کے چیک کرنے کا تمہیں کینسر ہے ہی نہیں۔ یا اللہ مسلمانوں کو بخش دے، یا اللہ فلاں کو بخش دے، اور یہ خط اللہ پاک کو ملے تو کون پہنچائے؟ ہاں جی، جب تم نے کہا یا اللہ، اللہ نے سن لیا، تمہیں خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عجیب بات بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میں تیرے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور اگر تم مچھلی کے پیٹ میں بھی مجھے پکارو تو میں سن لیتا ہوں۔ کہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے، وہاں کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اصحاب کہف نے غاروں میں پکارا تو اللہ نے سن لیا، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا، نوح علیہ السلام نے دریاؤں میں پکارا، جہاں جہاں پیغمبروں نے پکارا اللہ نے فریاد سن لی۔ یہ نہیں کہ اللہ کو خط لکھے جاتے ہیں کہ اللہ میاں خط، تو خط کیسے پہنچ جائیں گے آپ اللہ میاں کو؟ کوئی ذریعہ ہے آپ کے پاس؟ اور بغیر خط کے جو سنتا ہے تو خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں جی کہ اللہ کی ذات عرش پہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، 17 آیتیں ہیں قرآن میں الرحمن علی العرش استوى، لیکن وہ استوا کیسی ہے؟ الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول، کیفیت پہ ہم بات نہیں کریں گے، یہ کیسے بیٹھے ہیں وہ اللہ جانے، کما یلیق بشان۔ کہتے ہیں پھر قرآن کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو وہ معیت علم ہے، وہ معیت ذات نہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یا معیت نصرت ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے غار میں فرمایا تھا حضرت ابو بکر سے اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو وہ ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی مدد میں ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہارون کو اللہ نے حکم دیا اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ سرکش ہو چکا اس کو دعوت توحید دو۔ انہوں نے کہا اللہ میاں ہم تو تعمیل کرتے ہیں لیکن ہمیں خطرہ تو ہے، میں نے ایک بندہ ان کا مر گیا تھا مجھ سے، تو مجھے ظالم مصیبت میں لا تخافا، مت ڈرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کیسے ساتھ ہوں؟ اسمع و ارا، میں تمہاری باتیں سن بھی رہا ہوں، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو جو چیز دیکھ رہا ہے سن رہا ہے وہ قریب ہے، وہ موجود ہے۔ یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے کہ اللہ میاں خود آ گئے ہیں، جیسے شیعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ حضرت علی کے اندر حلول کر گئے، اس لیے اب وہ مولا علی ہے، علی رہا ہی نہیں۔ یعنی یہ کوئی ایسے عقیدے گھڑتے ہیں اللہ بھی اندر ہے اور بی بی فاطمہ سے بھی ملتے رہے۔ وہ خوف خدا تو کرو۔ پھر حسن حسین کس کا بیٹا ہے؟ اللہ کا یا علی کا؟ کوئی خوف خدا ہی نہیں رہا، باطل فرقے۔ اور جناب ہمارے جو حلوائی برادری تھی نا، انہوں نے کہا شیعہ کی کیا مقابلہ ہے ہمارا، انہوں نے کہا ہر پیر میں خدا ہے، ظاہر میں ہے پیر فریدن، باطن میں ہے اللہ۔ ہم نے کہا آؤ مقابلہ کرو، تم ایک علی میں اتارو گے، ہم ہر پیر میں خدا کو ڈال دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دونوں کافر ہو گئے۔ یاد رکھو اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات کسی میں ہوئی ہے۔ عقیدہ حلولیہ جو ہے تو کافروں کا عقیدہ ہے۔ اگر ہم رکوع سے اٹھ رہے ہیں اور نظر کعبے پہ پڑ جائے کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں، کیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ مانا ہے کہ نماز میں نظر سجدے کی جگہ پہ ہو، اگر پڑ جائے تو کیا ہو گیا؟
جو لوگ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں، زمین خریدتے ہیں یا مکان خریدتے ہیں یا گاڑی خریدتے ہیں، وہ تو خالص سود ہے، حرام ہے، اس میں بھی کوئی شک ہے؟ جب قرضہ لو گے سود دو گے یا نہیں دو گے؟ سود دو گے، بس لینے والے پر بھی لعنت۔ حضور نے فرمایا کہ دینے والے پر بھی لعنت، لکھنے والے پر بھی لعنت، گواہی دینے والے پر بھی لعنت۔ جو لوگ داڑھی کاٹتے ہیں یا ڈیزائن بناتے ہیں وہ سنت کے لیے تھوڑی رکھتے ہیں، وہ تو رونق کے لیے رکھتے ہیں۔ جیسے آج کل عورتیں برقعے پہنتی ہیں، فیشن کے لیے، پردے کے لیے تھوڑا پہنتی ہیں، آگے سارا موتیوں کا کام کیا ہوا ہے، اور وہ لائنیں کہاں کہاں جا رہی ہیں اس پہ بھی کبھی غور کریں آپ، تاکہ آدمی کو پتہ لگے نا کہ راستہ کہاں ہے۔ انا للہ و انا الیہ، یہ بے حیائی ہے، برقع ہے۔ برقع چھپانے کے لیے ہوتا ہے، دکھلانے کے لیے ہوتا ہے، یہ کوئی برقعے شرکے نہیں۔ جو لوگ پرائز بانڈ خریدتے ہیں وہ رقم، وہ بھی جوا ہے۔ تمہارا بانڈ نکل آیا تو ماشاءاللہ پتہ لگ گیا، اور نہ نکلا تو پتہ ضائع ہو گیا، اور جوا تو ہے، اور کیا ہوتا ہے۔ نماز کی حالت میں سجدے میں دعا مانگنا بالکل جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض میں نہ مانگے، نفل میں اور سنت میں مانگتا رہے۔ فرض میں تسبیح زیادہ کر دے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 کے بجائے 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، 100 دفعہ کہتا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو، جو لوگ اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں اللہ ان کو دعا مانگنے والوں سے بھی بہتر دے دیتا ہے، وہ بھی تو دعا ہے نا۔ استلام کرتے ہوئے ہمارا سینہ حجر اسود کی طرف ہو، بالکل ہو، کوئی بات نہیں، طواف میں نہ ہو نا، وہ تو وقوف ہے، ہم کھڑے ہو گئے۔ حتیم میں نام نہ لکھے جناب، اللہ کو تمہارا سارا پتہ ہے، لکھو یا نہ لکھو۔ وادی جن میں کہتے ہیں گاڑی چلتی ہے، میں نے بھی سنا ہے، چلتی تو ہے بہرحال۔ اگر احرام کی حالت میں وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خیال کرتے ہوئے بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سگریٹ پینے سے گناہ ہوتا ہے؟ نہیں جناب، ثواب ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، یعنی آج تک تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ سگریٹ پینے پہ گناہ ہوتا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں یہ حرام ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ فعل شیطان ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اپنے پیسوں کو ضائع کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے آگ لگاتے ہیں، وہ تو شیطان ہے۔ ایسے تم کبھی 10 ریال کے نوٹ کو آگ نہیں لگاؤ گے، لیکن 10 ریال کی ڈبی لے کر پھونک جاؤ گے۔ قبر میں پتھر کی پوڑیاں رکھتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا بھائی، آپ کو پتا ہو تو پتا ہو، جو چیز میں جانتا نہیں تو میں کیا بتاؤں۔ اگر آپ کے والدین فوت ہو گئے ہیں یا معذور ہیں، ان کا عمرہ ہو سکتا ہے، اسی طرح اور کوئی رشتہ دار ہے لیکن معذور ہے، وہ خود نہیں آ سکتا۔ یہ نہیں کہ جس کا چاہو کرتے رہو۔ پاکستان سے ایک عورت جو ہے وہ احرام باندھ کے آ گئی، غسل کیا، پاک ہونے کے بعد عمرہ کیا، ٹھیک کیا، مسجد عائشہ کیوں جائے؟ وہ تو نیت کر کے آئی ہے، دوبارہ مسجد عائشہ کیوں جائے؟ عورت کے جنازے کو غیر محرم اٹھا سکتے ہیں؟ بالکل اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی تمہارا کیا مطلب ہے کہ عورت اگر مر جائے تو اس کی چارپائی اکیلا شوہر اٹھائے بیچارہ، اور عورت ہو 3-4 من کی بھاری تو شوہر کہے گا پڑی رہے تو قبر تک تو میں نہیں لے جا سکتا۔
یہی کوئی مسئلہ ہے؟ یعنی اللہ نے عقل چھین لیا ہے، سارا مولوی مکی کے ذمے ہے، اللہ کے بندے کیوں نہ اٹھائے؟ کہتے جی کہ حج میں قصر پڑھاتے ہیں، بالکل حنابلہ کے نزدیک حج میں نماز قصر ہے، جمع بھی ہے اور قصر بھی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں مسافر ہے تو قصر ہے، مقیم ہے تو پوری پڑے۔ باقی دلائل کا کام جو ہے نا، یاد رکھو یہ علماء کا کام ہوتا ہے۔ ساری زندگی حضور کے زمانے سے لے کر آخر زمانے تک یہی بات تھی کہ صحابہ میں جو مجتہد تھے وہ فتویٰ بتاتے تھے، ساتھ دلیل نہیں مانگی جاتی تھی۔ یمن میں حضرت معاذ تھے، مکے میں ابن عباس تھے، مدینہ منورہ میں حضرت زید ابن ثابت تھے، کوفے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، بصرے میں حسن بصری تھے۔ پھر جب امام ظفر پہنچے امام منیفہ کے شاگرد تو پھر ان کی فقہ پہ عمل ہوتا رہا۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، دلائل ہوتے ہیں، وہ علماء کا کام ہے۔ میں نے 1432 میں حج کیا تھا، صفا نہیں دوڑا، دم پڑ گئی۔ ایک دم ادا کرو، ایک بکری دم ادا کرو اور کچھ بھی نہیں۔ طواف کے لیے شروع کرو تو استلام، ختم کرو تو اللہ اکبر۔ 8 ہو جائیں گے بطور کتنی ہوں گے؟ اگر کوئی آدمی کفریہ کام کرتا ہے، کیسے کامیاب؟ وہ جادو ٹونے کرتا ہے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن جادو ٹونا کرنا بہت حرام۔ اور جہاں لفظ کافر کا آیا ہے وہاں تشدید کے لیے ہے کہ من تسحر فقد کفر۔ اگر مقامات متبرکہ کی تصویریں بنائی جائیں کوئی حرج نہیں۔ میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا، عمرے میں اچھا کیا۔ بال صاف کرنے سے پہلے ایک حاجی نے مجھ کو عطر لگا دیا، دھو ڈالو بس، کوئی بات نہیں، ویسے 2-4 ریال صدقہ کر دو۔ حرم میں جوتا گم ہو جائے تو باہر والے نہ اٹھاؤ، اپنے جوتے ڈھونڈو یا نیا خریدو، اس کو تھیلی میں لپیٹ کے رکھو۔ کہتے جی کہ موت برحق ہے، آپ کے بعد کون درس دے گا؟ جس کو اللہ چاہے گا۔ میرے بس میں نہیں، میرے بس میں تو نہیں ہے۔ ایسے دعا کریں میرا بیٹا بھی عالم ہے، اللہ اس کو توفیق دے دے، اللہ اس سے کام لے لے، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ باقی اپنے بس میں نہیں ہوتا میرا بھائی، یہ سب اس کی منظوری ہوتی ہے۔ ایک شخص کی بیوی نے اپنے دیور اور جیٹھ کے بیوی بچوں پہ جادو کروا کے پریشان کر رہی ہے۔ کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے، اس کی دوسری بھائی تعلقات اچھے رکھنا ہے، آپ تعلقات اچھے رکھیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ غلط بات بھی ہو، ورنہ یہی ہے کہ اس کا علاج جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہر وقت سورۃ البقرہ کی کیسٹ چلائیں، ہر کمرے میں چلتی رہے، اور خود بھی سورۃ بقرہ پڑھیں، پانی پہ بھی دم کریں، وہی پانی گھر والے سارے پیتے رہیں، انشاءاللہ کوئی جادو شادو نہیں ہوگا۔ میری فیملی انڈیا سے آئی ہے، احرام نہیں باندھا، عمرہ بھی کریں دم بھی دیں، یا عمرہ مدینے سے کروا لو تو دم نہیں دینا پڑے گا۔ اگر لڑکا اور لڑکی 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لیں، نکاح نہیں ہوگا جب تک ولی نہ ہو۔ ولی مانا باپ ہو، باپ مر گیا تو بڑا بھائی ہے، چاچا ہے، وہ ولی جب تک نہ ہو، ایسے نہیں ہوتا، ایسے تو وہی متے والی بات ہو جائے گی نا۔
خطبے میں تو خیر گواہ بھی نہیں ہوتے، شیعہ کا مسئلہ بڑا آسان ہے، وہاں نہ خطبے کی ضرورت ہے نہ گواہوں کی ضرورت ہے، آپس میں خود کنٹریکٹ کر لیں بس۔ اور پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ متع کرنا جائز ہے، وہ کہتے ہیں متع کرنے سے آدمی حضرت حسین کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ ایسا مذہب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ زنا کرنے سے بندہ اہل بیت کے درجے پہ پہنچ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ میں زہر پڑھ رہا تھا کہ عصر کی اذان ہو گئی نماز آپ کی، کوئی غم نہ کرو، کیونکہ یہاں اول وقت میں اذان ہو جاتی ہے، ورنہ وقت آگے بھی موجود ہے۔ اگر ایک آدمی ذہنی مریض ہے، اس کی طرف سے حج بدل کر یہاں کر سکتے۔ مدینہ منورہ سے میقات ہے، مکہ آ کے عمرہ کریں، عمرہ کرنا جو ہے چھوٹے حج کے برابر ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی، اور عمرے کرنے سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں مانگنے بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، جس شہر میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔